الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفجر کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: اے نفس مطمئن، واپس چل اپنے رب کی طرف اس کیفیت میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ عزیزان گرامی، قدر نفس مطمئنہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے 2 کلپس میں ہم نے اس کی تعارف کرایا نفس مطمئنہ کا، پھر اس کی جو مثالی صورتیں ہیں، خواب جو آتے ہیں وہ ہم نے بات کی۔ آئیے اب جو مثالی صورتیں ہیں خواب میں آتی ہیں، شکلیں ہمیں نظر، ان کی تعبیرات کیا ہیں، ہمیں کیا گمان کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن مجید کا خواب میں دیکھنا صفائے قلب پر دلالت کرتا ہے، دل اس کا صاف ہو چکا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی وہی صورت یا آیت خواب میں دیکھتا ہے جس کی وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، یا اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے، جو اس کی قرآن مجید کے بارے میں ایکٹیویٹی دن بھر رہتی ہے یا مستقل رہتی ہے۔ تاہم یہ علم تعبیر کے ذریعے ہی جانا جا سکتا ہے، یا آئندہ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ قرآن مجید اپنے آپ کو پڑھتا دیکھتا ہے یا خالی زیارتی کرتا ہے تو یہ بھی خوشخبری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کرام کی زیارت ہے، اس سے ایمان اور اعمال کی حالت پر دلالت ہوتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے اور اعمال اچھے ہیں، جیسا کہ انبیاء کا ہوتا ہے نا۔ تو ایمان مضبوط، مستقل مزاجی اور استقامت اور اعمال میں خالص پن۔ کبھی ان کے ذریعے ہدایات بھی آتی ہیں، کبھی یہ دلالت خود خواب دیکھنے والے کے حال پر بھی ہوتی ہے، کبھی قوم اور معاشرے کے حالات پر، اور کبھی دین و شریعت اور سنت کے حالات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بادشاہ کو خواب میں دیکھتا ہے تو عبادت و ریاضت کی طرف رجوع کا اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ غافل رہتے ہیں نا زیادہ تر اللہ تعالیٰ سے، ملکی امور کی سلطنت کے کام چلاتے رہتے ہیں تو غفلت ہوتی ہے، تو یہ بادشاہ کو دیکھنا یہ دلالت کرتا ہے کہ بھی تو زیادہ غفلت نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ کی طرف تو رجوع کر، اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ فضل کیا، تجھے نفس مطمئنہ سے تیری محنت کو قبول کرتے ہوئے نفس مطمئنہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کو بھی خواب میں دیکھتا ہے جب تو اس میں عشاق الہی کی زیارت، عبادت میں استقامت اور باطنی توجہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے خاص گروہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے گروہ میں شامل ہے۔ اسی طرح مشائخ کرام کی زیارت ہوتی ہے تو یہ نفس کی رہنمائی ہوتی ہے، جیسے یہ لوگ مشائخ ہیں، علماء خیر ہیں، یہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اس طرح یہ بھی اشارہ ہے کہ اب تو بھی کرم ہو گیا تجھ پر، لوگوں کی رہنمائی کیا کر۔ پھر یہ آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ اس کو علم خاص عطا کرتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر قاضی کا دیکھنا، ججوں کا دیکھنا، تو یہ احکام الہی کی پیروی کرنے کی دلالت کرتا ہے۔ قاضی بہت اونچا عہدہ ہے، جج بہت اونچا عہدہ ہے، لیکن بس اللہ کے بس کچھ آگے بات نہیں کر سکتے۔ پھر خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی زیارت اگر کرتا ہے تو دل کا عبام اور وسوسات و خطرات سے پھر پاک ہونا ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ پاک جگہ ہیں تو یہاں دل پاک ہوتے ہیں، تو اس کی کیفیت کا اندازہ بھی زیارت کی کیفیت سے ہی ہو جاتا ہے۔ جامع مسجد دیکھتا ہے، مدرسہ دیکھتا ہے، جھنڈا، تیر کمان، بندوق اور دیگر اسلحات وغیرہ دیکھتا ہے تو یہ وسوسوں کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ وسوسات ہوتے ہیں نا، کیونکہ کوئی مدرسہ ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وسوسات ہوتے ہیں، لوگ ادھر پھر ہر ایک کی جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا،
تو یہ وسوسات پر دلالت کرتا، کچھ سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. تو بہر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نور کا آغاز کر دیا ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ اس کو عطا ہوا ہوتا ہے. پھر البتہ وہ ازالہ کر لیتا ہے، حق باطل میں تمیز کر لیتا ہے. معلوم ہونا چاہیے اے عزیزان گرامی قدر کہ وسوسات اور خطرات کبھی نفس کی جانب سے ہوتے ہیں، کبھی شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور کبھی دل کی جانب سے ہوتے ہیں. اور ہر صاحب مرتبہ جو اس کے درجات ہیں، مرتبہ ہے، جس سٹیج پر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچ چکا ہے، معرفت الہی کی راہ میں پہنچ چکا ہے، اس کے حسب حال ہی وارد ہوتے رہتے ہیں. ان کا ازالہ بھی جدید الگ الگ طریقوں سے، جدید سے مراد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار ہی جدید ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یہ تو ساری باتیں کافی ساری ہو گئی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اصل چیز تو عمل ہے. تو چوتھے جو نفس ہے اس کے ذکر کا جو طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ انسان باوضو ہو، کوشش کرے ایک وقت مقرر کر لے، خلوت والا ہو تو سب سے بہتر ہے. لیکن چونکہ اب وہ خلوت والا ذکر تھوڑا ہے اور جلوت والا ذکر بہت زیادہ ہے، اب وہ اتنا وقت نہیں لوگوں کے پاس ہوتا، اس لیے میں خلوت کی طرف ہی توجہ کرواتا ہوں. تو انسان باوضو ہو سکے تو دو زانو بیٹھے، نہ ہو سکے تو چونکڑی جسے کہتے ہیں آلتی پالتی ہے، نہ ہو سکے لیٹ جائے، بیٹھ جائے، کسی بھی حال میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو کروٹ کر سکتا ہے، کسی طرح بھی کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. تو بہرحال اس کے لیے آپ کو 500 کی تسبیح بہت کام دیتی ہے. تو چونکہ ہم نے 1000 کرنا ہے تو اس میں اول آخر درود شریف پڑھ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ. درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. بہت سارے درود شریف ہیں، جیسے یہ بھی ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ جہاں سے زیارت کر کے آپ کی نکلتے ہیں وہاں اوپر لکھا ہوا ہے. آپ کے مصلی شریف پہ اندر ریاض جنہ میں لکھا ہوا ہے وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین ورسول رب العالمین. اور بہت پیارا اور چھوٹا درود کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. ان سب درودوں میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے. درود ابراہیمی ماشاءاللہ بہت افضل ہے، لیکن اس میں پھر بعد میں سلام دینا ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، السلام علیکم ایھا النبی. تو چونکہ وہ صرف درود ہے تو قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی دیا کرو. تو بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. تو ہمیں جو ذکر ہے ہمارا ہے وہ 40 دن ہم کریں گے. یا حق انت الحق، یا حق انت الحق، یا حق انت الحق. یہ 1000 مرتبہ ہوگا، 500 والی تسبیحات. 100 والی میں گننا آسان ہوتا ہے، 2 دفعہ ان کو کریں گے تو 1000 ہو جائے گا. تو توجہ سے بیٹھ کے کریں. لفظ اللہ دل میں رہے، آنکھوں کے سامنے رہے، نفس ایسے لگے جیسے بالوں کی لوں میں سے اللہ 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 جسم پکار رہا ہے. اور انشاءاللہ نفس مطمئنہ عطا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. اس حوالے سے ہم پھر 40 دن کے بعد ملاقات ہوگی. روز کا 1000، 40 دنوں میں 40,000 ٹوٹل ہو جائے گا 40 دنوں میں. دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.